سفر اسلام کی معزز خواتین اور حضرات، میں ہوں سائرہ خان، اور وہ تمام حضرات جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر لیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آسانی کے ساتھ آپ سب کو مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی سے نوازیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے۔ ناظرین، ہمارا ایمان ایک سفر ہے اور سیکھنے میں ہم جو بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ ہمیں اللہ کے قریب لاتا ہے۔ آج ہم جن صحابیہ کا ذکر کریں گے وہ ہیں حضرت ام رمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خواتین صحابیات میں وہ بزرگ خواتین تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عصر تھیں۔ وہ اسلام کی نہایت پاکیزہ اور نیک خاتون تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی انہیں پیشن گوئی کے ساتھ عزت دی گئی تھی کہ وہ آخرت میں جنت میں ہمیشہ رہیں گی۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں۔ اس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس تھیں۔ ان کا اصل نام زینب تھا، لیکن وہ اپنے خاندانی نظام کی وجہ سے مشہور ہوئی۔ وہ ایک صابر اور بردبار خاتون تھیں۔ ام رمان نے ابتدائی دنوں میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب ان کے شوہر نے انہیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا تو وہ اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑنے کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں رہیں۔ انہوں نے فوراً اسلام کی عظمت کو دیکھا اور اسے قبول کر لیا۔ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر مہاجرین کے مبارک گروہ کے ساتھ ہجرت کی۔ جب وہ مسلمانوں کے خلاف قریش کے ہولناک مظالم کا مشاہدہ کرتیں تو وہ بے گناہ مظلوموں کے لیے بہت روتیں، لیکن اسلام کی خاطر اپنے شوہر کی اخلاقی طاقت اور مثالی قربانی کو دیکھ کر انہوں نے ہمت پائی۔ اس طویل عرصے میں ام رمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر، تحمل، ہمت اور بہادری کی تصویر بنی رہی۔ ان کا زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں گزرتا تھا۔ انہوں نے اپنا وقت اسلام کی روایات میں اپنے بچوں کی پرورش کے لیے وقف کیا۔ اس طرح ام رمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اس اعتبار سے بڑا بابرکت ثابت ہوا کہ اس میں سب سے پہلے قرآنی آیات کی تلاوت ہوئی اور اسلام کا جھنڈا لہرایا، بلکہ یہ گھر ایسا روشن دان بنا جس سے اسلام کی دعوت کے انوار ہر سو پھیلنے لگے۔ سیدہ ام رمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند کی بہترین معاون ثابت ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لاتے تو وفا کے پیکر میاں بیوی شوق سے خوش آمدید کہتے۔ ان دنوں بڑھ کر زیادہ سعادت مند اور خوش نصیب کون ہو سکتا ہے کہ جن کے گھر میں اعلیٰ و ارفع، بہتر و برتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ قدم رنجہ فرماتے ہوں۔ ان کی خوش نصیبی کے کیا کہنے کہ جن کے گھر میں جبرائیل امی وحی لے کر آتے ہوں۔ جب ام رمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ اے خاندان اکبر، اس سے بڑھ کر خیر و برکت تم پر کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر فضل و شرف کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر تم کیا عزت پا سکتے ہو؟ تمہیں یہ شرف حاصل ہو۔ رب العزت نے 7 آسمانوں کے اوپر سے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا کہ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شادی کی اطلاع دیں۔ ان والدین کی خوش قسمتی کی کیا کہنے کہ ان کی بیٹی کو ام المومنین بننے کی سعادت حاصل ہوئی اور تمام ازواج مطہرات پر فوقیت لے جانے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ بات تاریخ کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں ہوئی اور رخصتی ہجرت کے بعد ماہ شوال کو مدینہ میں ہوئی۔ سیدہ ام رمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کر لی تو ان کے ذہن میں یادوں کا سلسلہ محو سفر ہونے لگا۔ پہلے خاوند کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوا اور پھر دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ رب العالمین کی منشا کے مطابق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا داماد بننا۔ یہ تمام خیالات یک کے بعد دیگرے ان کے ذہن میں رقص کنا ہوئے اور وہ اپنے آپ کو اس حوالے سے سعادت مند سمجھنے لگیں کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام نوازشات کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ غزوہ حنین کے دوران ام رمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ رسول اللہ ان کی قبر میں اترے اور یہ کلمات کہے: الہی، تو جانتا ہے کہ ام رمان نے تیرے اور تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ان کس قدر مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا
کہ جس کو یہ چیز پسند ہو کہ وہ کسی ایسی عورت کو دیکھے جو جنت کی حور ہو تو وہ رمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ رمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں مغفرت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے، آمین۔